آج کی آیات میں یہ الفاظ نئے آئیں گے۔ کچھ الفاظ پہلے گزرے ہیں، جیسے اخذ کرنا، اخذ یاخذ، اس طرح کے الفاظ پہلے گزرے ہیں۔ اخذنا، ہم نے لیا، ویسے اخذ پکڑ کو بھی کہتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب مختلف قوموں کو دینے کے بعد تذکرہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کی پکڑ ایسی ہوتی ہے۔ اذا اخذ القرى، جب وہ شہروں والوں کو پکڑتا ہے نا تو پھر ایسے پکڑتا۔ اخذ تو لینا، پکڑنا، یہ دو دفعہ استعمال ہوا ہے۔ خذو، پکڑو، اس میں حکم ہے۔ تو اخذنا، ہم نے لیا۔ میثاقہ کا لفظ تو پہلے بھی گزرا ہے، عہد میثاق، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ عنوان ہے اس واقعے کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں آس پاس یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، تو آپ نے ان سے ایک عہد لیا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ کسی دشمن نے حملہ کر دیا تو ہم ایک دوسرے کے خلاف دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمارا آپس میں اگر کوئی جھگڑا ہوا تو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور تم میں سے یا ہم میں سے کسی سے کوئی بندہ قتل ہو گیا، اس کی دیت ہم آپس میں مل کر ادا کریں گے۔ ان تمام شکوں پر تمام یہودیوں نے سائن کیے، راضی ہو گئے، لیکن یہودی پھر یہودی ہے، اس نے ہر قبیلے نے، 3 قبیلے تھے، ایک ایک کر کے انہوں نے یہ عہد توڑا، پھر ان کو مدینے سے نکالا گیا۔ اب ان کا دعویٰ یہ ہے، اعلان یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین واپس لیں گے جہاں سے ہمیں نکالا گیا۔ اس وقت نکال کر خیبر میں بھیج دیا تھا، پھر خیبر سے نکال دیا گیا۔ اللہ ان کے شر سے سب کو محفوظ رکھے۔ میثاقکم، میثاق لفظ الگ ہے، کم یہ تمہاری طرف نسبت ہے، ہم نے لیا تم سے میثاق۔ رفعنا، مشہور آیت ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کیا، ہم نے اٹھایا، اونچا کیا، تو یہ اٹھانے کے معنی میں۔ فوقکم، فوق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ما فوق، ما تحت، ما تحت نیچے والوں کو کہتے ہیں، ما فوق اوپر والوں کو کہتے ہیں۔ فوق اوپر کی سمت کو کہا جاتا ہے، تحت نیچے کی سمت کو، امام آگے کی سمت کو، خلف پیچھے کی صفت کو۔ دایات یمین شمال، یہ 6 جہتیں۔ ایک جگہ شیطان قرآن مجید میں قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، کہا تو اس نے اس وقت تھا جب اس کو نکالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا، اس نے کہا کہ میں سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، کسی طرف سے میں اس انسان کو معاف نہیں کروں، سیدھے کام کی طرف نہیں جانے دوں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ کبھی بھی مجھ سے، تجھ سے حفاظت کی دعا مانگے گا تو میں انسان کی حفاظت کروں گا۔ مگر افسوس شیطان اتنا جکڑ لیتا ہے، ہمیں رب سے دعا کرنے کا بھی موقع نہیں چھوڑتا۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب جی چاہتا ہے نیکی کرنے کو، مگر مصروفیات نے اتنا گھیر لی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ شیطان سے حفاظت کی یہ بہترین دعا ہے۔ خذو، خذو کا معنی ہے لو، پکڑو۔ آتیناکم، آتینا ایک ہوتا ہے طا کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہماری عطا،
وہ بھی دینے کے معنی میں، جیسے عطا اللہ نام رکھا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے اللہ کی دین، اللہ کی عطا۔ یہ تا کے ساتھ جو آتینا ہے یہ بھی دینے کے معنی میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، آتیناکم، تمہیں ہم نے جو احکامات دیے، تو یہ بھی دینے کے معنی میں۔ تولیتم، تولا کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، کوئی بھی پھر گیا، لیکن تم جب لگے گا تو اس کا معنی ہے تم پھر گئے، اپنے عہد سے، جو عہد کیا تھا اس سے پھر گئے۔ علمتم، عین لام میم کا معنی علم، جان لینا، معلوم کر لینا۔ کس نے معلوم کیا؟ جب تم لگے گا تو اس کا معنی ہے تم سب کو معلوم ہے، علم ہے، جانتے ہو۔ اعتدوا کانوا یعتدون، پچھلی کلاس میں گزرا تھا کہ وہ لوگ حد سے بڑھنے والے تھے، تو یہ بھی اعتدوا وہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو حد سے بڑھے۔ السبت، السبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، نکالاً عبرت، ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور یہ سزا کے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سزا کو ہم نے اس زمانے کے موجودہ سارے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت بنایا۔ وقت یاد کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے سب حوالے دیے ہیں، چونکہ یہودیوں کو مخاطب کیا ہے، جو قرآن مجید کے نزول کے وقت جو قبیلے مدینے میں آباد تھے، تو ان کو مخاطب کر کے ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہونے والے معاملات کے حوالے دیے ہیں، تو فرمایا یاد کرو وہ وقت۔ اخذنا میثاقکم، اچھا پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے آباء و اجداد پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا، پھر ان کے آباء و اجداد پر جو 2 عذاب آئے تھے ان کا تذکرہ فرمایا، اب ان کے آباء و اجداد کی شرارتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ 3 شرارتیں ذکر کی ہیں، یہ پہلی شرارت۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کیا معنی ہوگا؟ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے عہد، یہ تم سے مراد نزول قرآن کے وقت جو یہودی آباد تھے ان کے باپ دادا، یعنی تمہارے باپ دادا سے جو عہد لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ تورات کا حوالہ ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے عہد بھی لیا تھا، اور وہ عہد کس طرح لیا تھا، اور بلند کیا تھا، اونچا کیا تھا تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ کوہ طور پر جو موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے بندے، پہلے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ صرف آواز پر ہم نہیں مانیں گے، اللہ سامنے آئے، یہ بھی پڑھ چکے ہم۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سب کو غصے میں موت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ بیوقوف لوگ ہیں، آپ اتنی سخت سزا نہ دیں، معاف کر دیں، زندہ کر دیے۔ اب تورات کے احکامات جب سنائے کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، اتنے سخت، یہ سخت احکامات تو ہم نہیں مانتے، یہ بیچ میں میٹھی میٹھی باتیں مانیں گے، لیکن یہ جو سخت احکامات ہیں نا، ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے۔ تو اب کوہ طور، موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ یہ کوہ طور پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پہ رکھ، مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو جب دیکھا نا پہاڑ بالکل اوپر آ گیا،
اب ڈر گئی کہ اب اگر یہ نیچے آیا نا تو ہم ختم ہو جائیں گے. تو کہنے لگی یا اللہ مانتے ہیں، سارے مانیں گے. تو یہ اس کا حوالہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ آگے فرمایا خذوا ما آتیناکم. کیا معنی ہوگا؟ خذوا ما آتیناکم، پکڑو یعنی لو، ما آتیناکم، جو احکامات ہم نے تمہیں دیے ہیں. بقوہ، بقوہ کا مطلب یہ ہے سختی کے ساتھ ان پر عمل کرو. ایسا نہیں ہے کہ کبھی عمل کیا کبھی چھوڑ دیا، جس کا جی چاہا اس نے کیا، جس کا جی نہ چاہا نہ کیا. نہیں، سختی سے تم نے اس پر عمل کرنا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما، جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، فیہ، اس میں، تورات میں. یہ بات ہو رہی ہے ان آباء و اجداد کی کہ اس وقت کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب لو اور اس میں جو احکامات ہیں نا ان کو یاد رکھو، اس کتاب کو سمجھو، پڑھو، سیکھو، اس میں غور و فکر تدبر کرو اور اس سے لاپرواہی غفلت نہ برتو. اگر ان کو یہ حکم تھا تو ہمیں بھی یہ حکم ہے. وَاذْكُرُوا، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو یاد رکھو، قرآن مجید میں غور کرو، قرآن مجید میں تدبر کرو. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچ سکو، اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچ سکو. نواں پارہ سورہ اعراف، نواں پارہ سورہ اعراف اور آیت نمبر 171. مل گئی؟ سورہ اعراف نواں پارہ آیت نمبر 171. ملی؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، وَإِذْ، یاد کرو وہ وقت، نَتَقْنَا، منتقل کرنا، جب ہم نے منتقل کیا، الجبل، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑ کو فوقہم، وہاں مخاطب کر رہے تھے نا، تو یہاں آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان پر، یہودیوں پر. کأنہم ذلہ، پہاڑ اس طرح اوپر آ گیا، کأنہم، گویا کہ وہ پہاڑ، ذلہ، یہ ہم نے لفظ پڑھا تھا طاء کے ساتھ، اگر ہو طاء کے ساتھ تو یہ سائے بادل کے معنی میں ہو جاتا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بادل آ گیا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھے تھے یا کھڑے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی گرے گا، نہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر منتقل ہوا ہے، شفٹ ہوا ہے، فضا میں آ گیا اور اس طرح آیا ہے، اس طرح چلا ہے جیسا کہ بادل چل کر آ جاتا ہے. کأنہم ذلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل مانے یا نہ مانے، اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ایسے ہی ہو سکتا ہے جس طرح اللہ کہہ رہے ہیں. اسی کا نام ایمان بالغیب ہے. ہم نے نہیں دیکھا، مگر جنہوں نے دیکھا ہے اس سے زیادہ وہ شوق اور یقین کے ساتھ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ،
اور ان سب کو یقین ہو چکا کہ اب یہ ہمارے اوپر گرے گا، واقع ہوگا یعنی گرے گا۔ اور پھر ہم نے کیا کہا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، یہ الفاظ پیچھے گزرے نا اس آیت میں، پکڑو لو ان سارے احکامات کو جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، بقوہ، سختی کے ساتھ ان پر عمل کرو۔ اس کو تشدد کہتے ہیں، جو دین پر سختی سے عمل پیرا ہو۔ لیبرل اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، کبھی جی چاہ ٹھاٹھ کی نماز پڑھ دی، کبھی وقت نہ ملا تو کوئی بات نہیں، صحت نے اجازت دی تو روزے رکھ لیے، گرمی زیادہ پڑی تو چھوڑ دیے۔ اس طرح کا کوئی دین اور اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام نے جو احکامات دیے نا اس میں ویسے ہی بنیادی طور پر سختی ہے، یہ اسی قوم پر نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ کہنے کی باتیں، کسی بھی مذہب میں کوئی نرمی نہیں ہے، ہر مذہب، ہر جو دنیا کے لوگ ہیں کوئی بھی نرم نہیں ہے، اپنی قوانین میں، اصول میں، ضابطوں میں سب سخت ہیں۔ صرف اسلام کو ربڑ بنانا چاہتے ہیں کہ جی جو اپنے مفاد کی خاطر اس کو جیسے استعمال کرے تو کوئی بات نہیں۔ باہر کے ممالک میں تو لوگ اپنی مرضی سے نہ تھوکنے دیتے ہیں، نہ کوئی کچرا پھینکنے دیتے ہیں، نہ گاڑی غلط کھڑی کرنے دیتے ہیں، اتنی سختی ہے، ہر چیز پہ جرمانے ہوتے ہیں۔ کوئی چیز آپ ان کی مرضی کے خلاف کر کے دیکھیں۔ اسلام کے بھی ضابطے ہیں، دستور ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ الفاظ بھی پیچھے آیت میں گزرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں تو سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، تو یہاں پہاڑ لا کر ان کے اوپر، پر وہ غریب مانتے نہ کیا کرتے، ان کو تو یقین ہو چکا تھا کہ پہاڑ گرنے والا ہے، تو یہ تو ان کو مجبور کیا گیا۔ یہ اسلام کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ماننے والے جو تھے۔ تو دیکھیں دو چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے، ایک ہے کسی کو مسلمان بنانے کے لیے سختی کرنا، یہ غلط ہے، اس کو اختیار دیا جائے، وہ مرضی سے وہ اپنا فیصلہ کرے، اس میں سختی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد کسی کو آزاد چھوڑنا، مسائل اور احکامات میں نظم و ضبط میں سختی نہ کرنا، یہ غلط ہے، یہ سختی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو پھر وہ پابند ہے اسلام کے احکامات کا۔ کوئی آدمی امریکہ نہ جائے تو نہ جائے، کوئی سختی نہیں ہے، لیکن جانے کے بعد وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں پھرے گا، اپنے ان کے قوانین توڑتا پھرے، وہ مجھ پہ سختی نہیں ہے۔ پھر آئے ہو تو اب تمہیں پابندی کرنی پڑے گی، تم اپنی مرضی سے آئے ہو، لہذا ہمارے دستور کے مطابق تمہیں وقت گزارنا ہو۔ اسلام میں اپنی مرضی سے آنے کے بعد اب تمہیں چوری نہیں کرنی، تمہیں ڈاکہ نہیں ڈالنا، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں کسی پر تہمت نہیں لگانی، کسی کا خون نہیں بہانا، کسی کا حق نہیں مارنا، یہ ساری پابندیاں لازمی ہیں۔ تو اسلام سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام ہی تھا، صرف تھوڑے تھوڑے مسائل میں تبدیلی آئی، ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کا نام ہی اسلام ہے۔ تو اس لیے وہ مان چکے تھے، اسلام میں تو داخل ہو چکے تھے، اب اس کے بعد مرضی کے احکامات چاہ رہے تھے، تو اس پر سختی کی گئی ہے کہ نہیں، جو ہم نے احکامات دی ہیں اس پر پابندی سے عمل کرو۔ پیچھے سبق میں آ جائیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے عہد لیا، اور وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو، اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لو پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا اس کو سختی کے ساتھ، یعنی سختی سے اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو مَا فِيهِ، ان چیزوں کو جو اس کتاب میں ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچ سکو۔ ثم کے معنی پڑھے ہیں نا، کیا معنی ہے؟ پھر تولیتم، تولیتم کا معنی کیا ہوگا؟ پھر تم پھر گئے، اپنے اس عہد سے منہ موڑ لیا، اس عہد سے پھر گئے۔ من بعد ذالک، اس عہد کو ماننے کے بعد،
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، لو کا معنی ہوتا ہے اگر، لا نہیں، اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل، کس پر؟ علیکم، تم پر، تم سے مراد وہی ان کے آباء و اجداد، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم نقصان اٹھاتے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے، یہ مہلت نہ دی جاتی، مگر وہ کتنا مہربان۔ اس کے باوجود بھی اس نے فوراً انتقام نہیں لیا، کوئی عذاب نہیں بھیجا، تمہیں مہلت دی، تمہیں جینے کا موقع دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعتدوا، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، تم میں سے، یعنی تمہارے آباء و اجداد میں سے، جنہوں نے جو حد سے بڑھ گئے تھے، کس چیز میں؟ فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اسی طرح مقدس اور مبارک ہے جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن۔ ہفتے کے دن کے متعلق یہ داؤد علیہ السلام کی امت کے بارے میں ان سے کہا گیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تم اپنی عبادت میں گزارو، اس دن کا خیال رکھو، اس دن کو ضائع مت کرو۔ اور یہ امتحان تھا ان کے لیے کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، مگر انہوں نے اللہ کا اس حکم کو نہیں مانا اور اس کو ٹھکرایا، شکار پہلے سے زیادہ ہفتے کو کرتے، چونکہ ہفتے کے دن شکار زیادہ لگتا تھا۔ جس چیز سے روکا جائے نا، اس چیز میں امتحان بڑھ جاتا ہے، آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ روکنے والوں نے روکا مگر وہ باز نہیں آئے، آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ ان کی شکلیں اللہ نے بگاڑ دی، بندر بنا دی۔ سورہ اعراف 9واں پارہ اور آیت نمبر 163۔ مل گئی؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ 163۔ وَاسْأَلْهُمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سوال کریں ان سے، یہودیوں سے، عن الْقَرْيَةِ، اس بستی کے متعلق، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے تھی، اذ یعدون فی السبت، یہ الفاظ ابھی پچھلی آیت میں گزری، اذ یعدون، کہ وہ لوگ جو بستی میں آباد تھے وہ حد سے بڑھ گئے، کس معاملے میں؟ فی السبت، ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ کیا مطلب؟ اذ تأتیہم حیتانہم، حیتان مچھلیاں، جب آتی تھی ان کے سامنے، حیتانہم مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، شرعن، سامنے، ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر جا رہی، اور دوسرے دنوں میں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، پکڑیں گیا۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، کوئی مچھلی نہیں آتی تھی۔ کذالک، کذالک، اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کی روک دی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ عام بات کیا، کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، جو لوگ اللہ کا حکم توڑتے ہیں نا، ان کو ہم اس طرح پھر آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ جو آدمی رشوت لینے کو بےتاب ہو نا، اس کے سامنے پھر پیسے آئیں، موقع آئیں، تھیلے اٹھا اٹھا کے لوگ لائیں، یہ آزمائش بڑھتی جائے گی۔
جو گناہ جہاں انسان مار کھاتا ہے اس میں آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی، جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں پا سکتا اس کو گناہ کے مواقع زیادہ ملیں گے۔ یہی تو آزمائشیں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو جس گناہ میں ہم کمزور ہیں ہم دیکھیں ہماری آزمائش اس میں بڑھ جاتی ہے، ہمیں اپنا خیال رکھنا، اور پھر یہ اس لیے بڑھتی ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے ایک ہی دفعہ پکڑ آتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب اگلی بات، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک جماعت نے جب ان سے کہا لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہو، سمجھاتے رہتے ہو، قوماً ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صفحہ ہستی سے اس نافرمانی کی وجہ سے مٹانا چاہتے ہیں، سخت عذاب دینا چاہتے ہیں۔ چھوڑ دو ان کو اپنی مرضی، ان کو عقل آ جائے گی جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے، کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ یہ تین جماعتیں ہو گئی، ایک مچھلیاں پکڑنے والے، ایک منع کرنے والے، ایک بیچ کے لوگ جو نہ مچھلیاں پکڑتے تھے نہ ان کو سمجھاتے تھے۔ یہ ان کو بیچ والے لوگ سمجھانے والوں کو کہہ رہے ہیں کیا تم ان کے پیچھے ہر وقت منتیں کرتے رہتے ہو، چھوڑ دو ان کو ذرا، ایک دن اللہ نے عذاب بھیجا نا تو یہ عقل آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، معذرتاً الی ربکم، ہم تو اب رب کے سامنے عذر کے لیے ان کو بار بار سمجھاتے ہیں۔ یہ عذر ان کے لیے ہے یا اپنے لیے ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں نہ عذاب دیں کہ تم نے سمجھایا کیوں نہیں ہے، ہم معذرت کر سکے کہ یا اللہ ہم نے سمجھایا ہے، ہم نے اپنا حق ادا کیا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ بچیں اللہ کی نافرمانی سے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان کو تو بچا لیا جو روک رہے تھے برائی سے، ان لوگوں کو سمجھانے والوں کو ہم نے اس عذاب سے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب کیا معنی ہوگا؟ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑ لیا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا یعنی اللہ کی نافرمانی کی، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت برے عذاب سے، بہت بری سزا میں پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ وہ جو بیچ والے تھے نا کہہ رہے تھے چھوڑ دو، ان کا کوئی اللہ نے ذکر نہیں کیا، تو اب لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو ان میں شامل کر دیا گیا، بچے صرف وہ جو منع کرنے والے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، جب وہ سرکش ہو گئے اس سے جس سے روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کیا کہا؟ ہو جاؤ قِرَدَةً، بندر ذلیل ہو کر۔ اب وہ پھر سارے لوگوں کی شکلیں بندر جیسی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے 3 دن تک وہ زندہ رہے، عقل و شعور تو انسانوں والا تھا، شکل و صورت بندروں والی تھی۔ وہ بس روتے تھے دوسرے لوگ جب آئے ان کے پاؤں پہ سر رکھ کر کہ بس ہم نے مانا نہیں، ہم نے غلط کیا اور اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ 3 دن کے بعد سب ختم کر دیے گئے۔ یہ جو موجودہ بندر یا یہ جو نسل ہے یہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان سے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ اب سبق میں آ جائیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جو حد سے بڑے تم میں سے یعنی تمہارے باپ دادا میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ تو ہم نے پھر کیا کہا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، کونو، ہو جاؤ۔ یہ آیت تو بہت مشہور ہے نا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتی۔ ایک چیز ہو نا تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کن، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر اس کو کہا جائے گا کونو، ہو جاؤ۔ یہ ایسی ہے جس طرح ایک کو جب ہم کہیں نا کہو تو کہتے ہیں قل، اور ایک سے زیادہ کو کہیں کہ کہو تو کیا کہیں گے؟ قولو، قولو جمع۔ تو یہ کونو، ہو جاؤ، کونو قردۃ، ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل ہو کر۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پھر کوئی دیر نہیں لگتی، حکم دیا اور سارے بندر بن گئے۔ فجعلناہا، ہم نے ان کو بنایا، نکالن، عبرت، یہ لفظ لکھا ہے نا، نکال، عبرت بنایا ہم نے، لما بین یدیہا، اس وقت جو لوگ اس زمانے کے موجود تھے، جو آس پاس کی بستیاں تھیں، میڈیا تو تھا نہیں، تو آس پاس جن جن بستیوں کا وہاں وجود تھا، ان لوگوں کے لیے تو ہم نے اس کو بنایا عبرت، وما خلفہا، اور اس پیچھے آنے والے قیامت تک لوگوں کے لیے تذکرہ رکھ کر قرآن مجید میں سب کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا۔ وہ اللہ بھی موجود ہے، اس کی قدرت بھی موجود ہے، اس کا آج بھی اس لفظ کن میں اتنی ہی طاقت موجود ہے۔ کیا بنایا؟ موعظۃ، عبرت بنایا، موعظۃ اور نصیحت بنایا، کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ نافرمانوں کے لیے عبرت بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ نافرمان اس کی قدرت اور طاقت کو دیکھ کر ڈریں اور نافرمانی سے رکیں، اور پرہیزگار اس کی طاقت اور قوت سے فائدہ اٹھائیں، کہ اس رب میں اتنی قوت اور طاقت، تو فرما برداروں کو اسی شان سے اس سے مانگنا چاہیے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو اگر ایک حکم دے تو ساری دنیا اوپر نیچے ہو سکتی ہے، وہ چاہے تو سمندر میں راستے پیدا کر دے، وہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا بنا کے گلے گلزار بنا دے، وہ چاہے تو خشک لکڑی کو اژدہا بنا دے، وہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو فوج بنا دے، وہ چاہے تو ہوا کو عذاب بنا دے، وہ چاہے تو آواز کو عذاب بنا دے، اس میں اتنی قوت اور طاقت ہے۔ ماننے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اس کی طاقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے۔ یا اللہ، تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ یا اللہ، تو اپنے خزانوں سے ہمیں علم نافع عطا فرما، دین کی روشنی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ، اب ہماری عمر کا بڑا حصہ گزر چکا، یا اللہ اب ہم تیری کتاب کے ساتھ جڑے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس کی مکمل سمجھ عطا فرما، اس کی یا اللہ قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں میں اس سے وہ اعمال زندہ فرما جو تجھے پسند ہیں۔ یا اللہ، تو اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے ظاہر کو، باطن کو، مکمل زندگی کو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو بھی ہر برائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے معاشرے سے بھی تمام برائیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہمارے پورے ملک سے ہر طرح کی برائی کو یا اللہ ختم فرما دے، سب کو نیکیوں والا، نیک و صالح ماحول نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد اور حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، اسرائیلی متکبرین اور غرور کو یا اللہ تو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، انسانوں کے بس سے باہر ہے۔ یا اللہ، تو ہی ان کی مدد فرما اور تو ہی ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، وہ تیرے ماننے والے ہیں، یا اللہ تیرے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، آپ کو ظلم کبھی بھی برداشت نہیں ہوا، کبھی بھی آپ نے گوارا نہیں کیا۔ یا اللہ، ان ظالموں کو اس ظلم سے روک دے۔ یا اللہ، تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مظلوم ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔